اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ویجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 56 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت میں وقف کی ایک علامت ہے، لہٰذا پہلے اس آیت کے ہم دو حصے کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور دوسرا ہوگا ویجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ پہلے حصے میں ہمیں پہلا لفظ واو نظر آ رہا ہے جو کہ حرف ہے، اور ہم اس کو استنافیہ مان کے جملہ مستانفہ بنائیں گے۔ ما یہ نفی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس کی موٹی پہچان یہ ہے کہ آگے آپ کو الا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ما کے بعد جب الا نظر آئے تو ما نفی کے لیے ہوتا ہے، اور چاہے اس ما کے بعد فعل مضارع ہی کیوں نہ ہو، تو آگے آپ کو فعل مضارع نظر آ رہا ہے نرسلو۔ نرسلو فعل مضارع، علامت مضارع پیش والی ہے، تو جو پاسبلٹیز ہوتی ہیں ان میں سے پہلی پاسبلٹی کہ یہ مجہول کا صیغہ ہو سکتا ہے اگر عین کلمہ زبر والا ہو، لیکن عین کلمہ زبر والا نہیں ہے تو مجہول نہیں ہے۔ یہ باب تفعیل ہوتا اگر عین کلمہ شد والا ہوتا، تو باب تفعیل بھی نہیں ہے کیونکہ عین کلمہ شد والا بھی نہیں ہے۔ یہ باب مفعلہ سے ہوتا اگر فا اور عین کلمہ کے درمیان ہمیں ایک الف زائد نظر آ رہا ہوتا، تو ایسا بھی نہیں ہے تو یہ باب مفعلہ بھی نہیں ہے۔ تو اب باقی بچا افعال، تو یہ باب افعال سے ہے۔ را سین لام حروف مادہ، باب افعال، ارسل یرسل ارسالا، جس کے معنی بھیجنا کے ہوتے ہیں۔ فعل مضارع معروف ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ آگے المرسلینا، یہ صیغہ صفت اسم المفعول ہے، اسی ارسلہ یرسلو سے مرسلن اسم الفاعل بنتا ہے اور مرسلن اسم المفعول بنتا ہے۔ مرسل کے معنی ہوتے ہیں بھیجنے والا، اور مرسل کے معنی ہوتے ہیں جس کو بھیجا گیا ہو۔ تو مرسل کا مثنیٰ مرسلانی، اور مرسل کی جمع مرسلونا، اور مرسلونا کی منصوب اور مجرور فارم مرسلینا۔ تو یہاں پر آپ کو المرسلینا نظر آ رہا ہے۔ الا حرف استثناء ہے، لیکن جب نفی کے بعد آتا ہے تو زیادہ تر یہ حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مبشرینہ اگلا لفظ ہے، یہ بھی صیغہ صفت اسم الفاعل ہے۔ با، شین اور را اس کے حروف مادہ ہیں، درمیان والا حرف شد کے ساتھ ہے، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی میم پیش کے ساتھ کوئی لفظ شروع ہو رہا ہو تو وہ ثلاثی مزید فی ابواب سے یا تو اسم الفاعل کا صیغہ ہوتا ہے یا پھر اسم المفعول کا صیغہ ہوتا ہے۔ عین کلمہ اگر زبر والا ہو تو اسم المفعول کا صیغہ بنتا ہے، اور عین کلمہ اگر زیر والا ہو تو اسم الفاعل کا صیغہ بنتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا مرسلینہ میں عین کلمہ زبر والا تھا تو وہ اسم المفعول کا صیغہ بنا ہے، اور یہ مبشرینہ میں عین کلمہ زیر والا ہے تو یہ اسم الفاعل کا صیغہ بنے گا۔ اور یہ باب تفعیل سے ہے، بشرا یبشرو تبشیراً، خوشخبری سنانا، تو مبشر کہیں گے خوشخبری دینے والے کو، اور اس کی جمع بنے گی مبشرونہ، جس کی منصوب اور مجرور فارم جو ہے وہ مبشرینہ ہوگی۔ واو حرف عطف ہے، اور اگلا لفظ ہے منذرینہ۔ یہاں بھی آپ دیکھیں میم پیش والا ہے، تو یہ مزید فی باب سے اسم الفاعل یا اسم المفعول کا صیغہ ہے۔ عین کلمہ زیر والا ہے تو یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے، اور نون، زا اور را حروف مادہ ہیں، تو باب فعال سے یہ استعمال ہوا ہے۔ انذرا ینذرو انذارن، خبردار کرنا، اس سے منذرن خبردار کرنے والا، اور منذرن جس کو خبردار کیا جائے، تو منذرن کی جمع بنے گی منذرونہ، اور منصوب اور مجرور فارم ہوگی منذرینہ۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ تفصیل سے بات ہو گئی ہے، اور اب الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ما نافیہ، نرسلو فعل با فاعل، نحنو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، کیونکہ فعل مضارع کے یہ ان صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل ہمیشہ ضمیر ہی ہوتا ہے۔ المرسلینہ یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے اس لیے کہ فعل فاعل تو آ گئے ہیں، تو اب رہ گیا مفعول، تو یہ ہے مفعول۔ الا حرف استثناء ہے، لیکن یہاں پر حصر کے لیے استعمال ہوا ہے،
اور آگے جو ہے مبشرینہ، یہ صیغہ صفت اسم الفاعل منصوب ہم مانیں گے، اس لیے کہ ہم اسے المرسلینہ کا حال بنائیں گے، کیونکہ المرسلینہ معرفہ ہے اور مبشرینہ نکرہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ذوالحال اور حال میں مطابقت ہوتی ہے جنس اور عدد کے اعتبار سے، تو بالکل آپ نے دیکھا کہ جنس اور عدد برابر ہیں، اور ذوالحال معرفہ ہوتا ہے اور حال نکرہ ہوتا ہے، تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آ گئی۔ واو عاطفہ اور منذرینہ جو ہے اس کا عطف کر دیں گے ہم مبشرینہ پر، گویا مبشرینہ جو ہے یہ معطوف علیہ ہو جائے گا اور منذرینہ جو ہے یہ معطوف ہو جائے گا۔ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر حال بن جائے گا المرسلینہ کا، اور نرسل و فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور ترجمہ ہم حصر کے ساتھ کریں گے، اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والا ہوتے ہوئے اور خبردار کرنے والا ہوتے ہوئے، یعنی ہم رسولوں کو صرف خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجتے ہیں۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ دوسرے حصے میں ہمیں ایک واو عاطفہ نظر آ رہا ہے، اور وہ واو عاطفہ فعل سے پہلے ہے، اس لیے ہم الگ سے ایک حصہ کر دیں گے۔ آگے بھی ہمیں واو ایک عاطفہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس واو کے بعد جو ہے فعل نہیں ہے، اسم ہے جو کہ ما ہے، لہٰذا مزید اس میں حصہ نہیں ہوگا، اور اس حصے کے صرف دو حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور دوسرا ہوگا وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے، واو کو ہم عاطفہ مان لیں گے۔ یجادلو فعل مضارع معروف، اب یہاں بھی علامت مضارع پیش والی ہے، تو وہی چار پاسبلٹیز ہم دیکھیں گے۔ جیم دال لام حروف مادہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ پیسو وائس ہوتا، مجہول کا صیغہ ہوتا اگر دال پہ زبر ہوتی، دال پہ زبر نہیں ہے تو یہ پیسو وائس نہیں ہے۔ یہ باب تفعیل کا مضارع ہوتا اگر دال پہ شد ہوتی، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ باب مفعلہ ہوگا اگر فا اور عین کلمہ یعنی جیم اور دال کے درمیان الف نظر آ رہا ہوگا، تو الف نظر آ رہا ہے لہٰذا یہ باب مفعلہ کا ہی لفظ ہے۔ تو جیم دال لام حروف مادہ، جادلہ یجادلو، مجادلتن یا جدالن، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ وہ صیغہ ہے جس کا فاعل آگے آ سکتا ہے۔ آگے الذین اس میں موصول جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مبنی ہے، معرفہ ہے، اور اگلا لفظ ہے کفرو جو کہ کاف فا را حروف مادہ سے فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور واو جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ضمیر مرفوع متصل جمع مذکر غائب کے لیے ہے۔ با حرف جر ہے جس کے بعد الباطل کا لفظ مجرور ہے جو کہ معرفہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے۔ باطل صیغہ صفت اسم الفاعل کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ لام، یہ حرف ہے، اور ہم دیکھیں گے کون سا حرف ہے، اس سے آگے ہمیں نظر آ رہا ہے یدحضو۔ یدحضو علامت مضارع آپ کو نظر آ رہی ہے پیش کے ساتھ، تو پہلے تو لام کا فیصلہ کر لیں کہ یہ لام جو ہے فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہونے والا لام یا تو لام کئی ہوتا ہے یا پھر لام امر ہوتا ہے، اور صیغہ بھی وہ ہے جہاں پر لام امر اور لام کئی کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، پھر کانٹیکسٹ کے ذریعے سے جو ہے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ لام کئی ہے یا لام امر ہے۔ فعل مضارع میں علامت مضارع پیش والی ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ مجہول کا صیغہ ہے، تو دال ہا اور ضاد حروف مادہ ہیں، عین کلمہ ہا جو ہے وہ زبر والا نہیں ہے تو مجہول نہیں ہے، عین کلمہ ہا شد والا نہیں ہے تو باب تفعیل بھی نہیں ہے، دال اور ہا کے درمیان الف بھی نظر نہیں آ رہا لہٰذا مفعلہ بھی نہیں ہے، تو رہ گیا باب افعال، تو یہ باب افعال سے ہے۔ ادحد یدحدو، خان صاحب نے ادحادن مصدر کے تحت اس کے معنی لکھے ہیں پھسلانا یا رد کرنا، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے کہ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ، اور بحث کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کے ساتھ تاکہ وہ لوگ رد کر دیں اس باطل سے حق کو۔ تو یہاں پر تاکہ کے ساتھ ترجمہ کیا گیا ہے، تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہاں پر لام جو ہے لام کئی ہے یعنی لام تعلیل ہے۔ تو یدحدو فعل مضارع معروف منصوب ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، واو جو ساتھ نظر آ رہی ہے ضمیر مرفوع متصل
ہم کے لیے استعمال ہوئی ہے، با حرف جر ہے جس کے ساتھ ہو کی ضمیر آپ کو زیر کے ساتھ نظر آ رہی ہے کیونکہ پیچھے زیر ہے تو یہ کھڑی زیر ہونی چاہیے تھی، لیکن کھڑی زیر کو جب ہم آگے میں لا کر پڑھتے ہیں تو کھڑی حرکتیں سیدھی ہو جاتی ہیں، تو اس لیے یہ سیدھی زیر کے ساتھ استعمال ہوئی ہے۔ آگے الحق جو ہے یہ واحد ہے، منصوب ہے، معرفہ ہے اور مذکر ہے۔ الحمدللہ الفاظ پر بات تفصیل سے ہوگی اور الفاظ کو جوڑ کر اب جملہ بناتے ہیں۔ یجادلو فعل، اس کا فاعل میں نے کہا تھا کہ آگے آ سکتا ہے، تو الذین کو ہم اس کا فاعل بنا دیں گے کہ جھگڑا کون کرتے ہیں؟ الذین کرتے ہیں، اور الذین اس میں موصول فاعل بنے گا تو محلاً مرفوع ہم اس کو فاعل قرار دیں گے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اس میں موصول اکیلا کبھی نہیں آتا، اس کے ساتھ ایک جملہ ہوتا ہے جسے صلۃ الموصول کہتے ہیں، تو وہ ہے کفرو۔ کفرو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ بالباطلی جار مجرور آسان ترکیب کروں گا، یہ متعلق ہو جائے گا یجادلو فعل کے۔ آگے لام جو ہے لام تعلیل ہے، لام کئی ہے، اور اس کے بعد ایک ان پوشیدہ ہوتا ہے جو کہ ان مصدریہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آگے فعل مضارع جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، لہٰذا ان جو ہے پوشیدہ وہ مصدریہ ہے، اور آگے جو اس کا صلۃ الموصول حرفی ہے نا وہ ہے یدحدو بہ الحق۔ یدحدو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، بہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا یدحدو فعل کے، اور الحق کا جو ہے یہ مفعول بہ ہو جائے گا یدحدو فعل کا۔ گویا یدحدو فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بہ الحق اور متعلق بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بنے گا ان پوشیدہ کے لیے، اور ان مصدریہ جو پوشیدہ ہے وہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر محلاً مجرور قرار پائے گا لام کئی کے لیے، لام تعلیل کے لیے، لام جارہ کے لیے، اور پھر یہ لام جارہ جو ہے اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا یجادلو فعل کے، اور یجادلو فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور اس جملہ فعلیہ کا عطف جو ہے ہم پچھلے جملے پر کر دیں گے۔ ترجمہ اتنے حصے کا آپ دیکھ چکے ہیں خان صاحب کی ورکنگ میں۔ آگے چلتے ہیں، جو ہم نے دوسرے حصے کا دوسرا حصہ بنایا ہے وہ ہے وَاتَّخَذُوا آیاتی وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ واو کو عطفہ قرار دے دیتے ہیں۔ اتخذوا فعل ماضی، فعل معروف، حمزہ خا زال حروف مادہ، یا کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ تا خا زال حروف مادہ ہیں اس کے، بہرحال باب افتعال سے استعمال ہوتا ہے۔ اتخذا یتخذ اتخاذن، اس کے معنی بنانا کے، پکڑنا کے ہوتے ہیں، اور دو مفعول یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، اور دونوں مفعول جو ہیں وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں۔ آیاتی میں آیات جو ہے یہ جمع سالم مؤنث لفظ ہے، آیہ کی جمع ہے، اور اس کے ساتھ جو یا نظر آ رہی ہے وہ ضمیر مجرور متصل واحد متکلم کی ہے۔ واو عاطفہ ہے، ما اسم موصول ہے۔ انذرو جو ہے بظاہر آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ فعل مضارع متکلم کا صیغہ ہے، اور علامت مضارع اگر آپ حمزہ کو دیکھ رہے ہیں پیش والی، لیکن آپ کو ایک بات فوراً دیکھنی چاہیے کہ اگر یہ واحد متکلم کا صیغہ ہوتا نا تو آگے آپ کو انذرو میں واو نہ نظر آ رہی ہوتی، تو گویا یہ فعل مضارع کا صیغہ نہیں ہے، یہ اصل میں ماضی کا صیغہ ہے، اور ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ باب فعال سے نون زال اور را کو استعمال کیا جائے تو وہ بنتا ہے جی انذرا ینذرو، اور انذرا کو ہم اگر مجہول بنائیں تو وہ بن جائے گا انذرا، اور انذرا سے گردان کریں تو انذرا انذرا انذرو، تو یہ انذرو فعل ماضی مجہول جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور واو جو ہے اس میں ضمیر مرفوع متصل یہ نائب فاعل قرار دی جائے گی، کیونکہ جب فعل مجہول آتا ہے تو اس کا نائب فاعل ہوتا ہے۔ آخری لفظ اس آیت کا اور اس حصے کا وہ ہے حضواً، جو کہ نکرہ ہے، منصوب ہے، واحد ہے اور مذکر ہے۔ حضواً کے معنی جو ہیں وہ مذاق یا ٹھٹھا جو ہے، ٹھٹھے کی چیز اس کو قرار دیا جاتا ہے۔ الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، اب چلتے ہیں الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنانے کی طرف۔ اتخذوا فعل با فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، آیاتی مضاف الیہ پر مفعول بہ اتخذوا کے لیے، واو عاطفہ، ما اسم موصول، اسم موصول آ گیا تو آگے صلۃ الموصول ہونا چاہیے، وہ ہے انذرو۔ انذرو فعل مجہول با نائب فاعل ہے، اور یہ جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن جائے گا ما اسم موصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً منصوب عطف ہو جائے گا آیاتی پر۔ گویا آیاتی جو ہے
معطوف علیہ ہے اور ما انذرو معطوف ہے. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بھی اول بن جائے گا اتخذو فعل کے لیے، اور حضوا جو ہے یہ مفعول بھی ثانی بن جائے گا اتخذو فعل کا. گویا اتخذو فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا پچھلے حصے میں یدحدو والے جملے پر. اب ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا کہ یہ جو صلۃ الموصول بنایا ہے ہم نے ما اسم موصول کے لیے، تو اس میں عائد جو ہے وہ کیا ہے؟ تو عائد جو ہے وہ محذوف ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ صلۃ الموصول میں عائد اگر مفعول بہ کی ضمیر ہو تو اس کو حذف کرنا جائز ہے. اور ایک رائے یہ ہے کہ اس ما کو آپ مصدریہ بھی بنا سکتے ہیں، اس وقت پھر عائد کی ضرورت نہیں ہوگی. اس حصے کا ترجمہ ہم اپنے الفاظ میں کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا: اور انہوں نے بنا لیا میری آیات اور اس کو جس سے انہیں خبردار کیا گیا مذاق یا ٹھٹھے کی چیز. تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے. میں نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کر دیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ. اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کو لے کر جھگڑا کرتے ہیں لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ اس کے ساتھ حق کو پھسلا دیں. وَاتَّخَذُوا آیاتی وما انذروا ہزوا، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان چیزوں کو جن سے انہیں ڈرایا گیا مذاق بنا لیا. اور یہ جو واتخذوا آیاتی کا واو ہے نا شروع والا، اس کو ہم حالیہ بھی قرار دے سکتے ہیں، تو حالیہ کی بھی رائے موجود ہے. تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 56 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.